بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج میں گفتگو کا آغاز ایک انتہائی حساس معاملے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ حساس معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں شر انگیزی ایک نیا روپ اختیار کر رہی ہے، اور یہ شر انگیزی جو ہے یہ ایک ایسا روپ اختیار کر رہی ہے جسے کچھ لوگ سائبر ٹیررزم کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اسے کو بہت بڑی سازش کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو کوئی بھی ہے وہ بہت ہی منظم طریقے سے سوشل میڈیا کو پاکستان کے معاشرے میں نفرتیں پھیلانے اور منافرتیں پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے نام پر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک فتویٰ ہے، یہ ایک جعلی فتویٰ ہے، اور فتویٰ کراچی کے ایک بہت ہی مشہور مدرسے جامعہ بنوریہ العالمیہ اس کے نام پہ جاری کیا گیا، اور فتویٰ جو جعلی فتویٰ ہے، یہ جعلی فتویٰ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں شراب نوشی جائز ہے، یعنی کہ شراب پینا جو ہے یہ بالکل جائز ہے۔ بہت زیادہ شراب نہ پئیں لیکن مناسب پئیں تو جائز ہے، اور انتہائی ڈٹائی کے ساتھ بنوریہ کا نام استعمال کیا گیا، اور جامعہ بنوریہ نے اپنی یہ وضاحت بھی جاری کر دی ہے کہ جی اس فتوے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک فتویٰ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے فتوے مختلف ایشوز پر جاری کیے جا رہے ہیں۔ کسی میں زنا کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، کسی میں ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، اور پچھلے دنوں ایک ایسا فتویٰ بھی تھا جو مفتی رفیع عثمانی صاحب کے نام پہ جاری کیا گیا۔ کراچی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر شکیل اوج، اسلامیات کے استاد تھے، اور ان کے خلاف وہ جعلی فتویٰ جاری کیا گیا، جس جعلی فتوے کی بنیاد پر شکیل اوج صاحب کو قتل کر دیا گیا، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بعد میں وضاحت کی کہ انہوں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا۔ یہ سارا کام سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، فیس بک پہ ہو رہا ہے، ای میل کے ذریعے ہو رہا ہے، ٹویٹر کے ذریعے ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو حکومت ہے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اتنے بے بس ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کی بھی توجہ دلانی ہے، اور میرے پاس آج کچھ بہت محترم پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کی بھی توجہ اس طرف دلائی جائے، کیونکہ بہت سے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کی بھی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، بے سروپا افواہیں ان کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں، کیونکہ جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ، جعلی فیس بک اکاؤنٹ قائم کرنا بہت آسان ہے، اور اس کے ذریعے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس پر تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، وفاقی وزیر ہیں، جناب نبیل گبول صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور شازیہ مری صاحبہ نے آج معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر ایک قومی اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی جو منظور بھی ہوگی تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی میں، اور ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے معذوروں کے عالمی دن کے موقع پہ معذوروں کو یاد رکھا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں قادر بلوچ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک طرح سے لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، تو اس پر اب تو آرمی چیف کا بھی جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ قائم کیا گیا جس پہ کمپلینٹ کی گئی ہے منسٹری آف آئی ٹی کو، تو اس پر کوئی قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں کچھ سوچ رہے ہیں کہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، یہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے تقریباً پلس 3.5 ڈیکیڈز بیک، اور یہ شروع ہوا، اور اسلام کو ایک ایسے مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ شروع ہوا تقریباً جس وقت رشینز افغانستان میں واقع کر گئے اور ان کے خلاف جو کارروائی کی جانی تھی، اور اس وقت مذہب کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کمیونزم کے خلاف اور ایتھیزم کے خلاف، اور وہ ایک ایکسٹریمزم اس میں لانے کی کوشش کی گئی، اور اس ایکسٹریمزم میں تو انہوں نے اپنے نتائج حاصل کیے، لیکن دیر آفٹر وہ جب کامیابی سے استعمال کیا گیا تو یہ بطور ایک ویپن کے ان حلقوں کے ہاتھ میں آ گیا، ان مذاہب کے ہاتھ میں آ گیا، وہ مغربی دنیا کے ہاتھ میں آ گیا کہ انہوں نے آگے اس کو پھر اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور فائنلی جب اب دوبارہ یہاں پر افغانستان میں وار آن ٹیرر کی کارروائی جو انہوں نے کی، 9/11 کی جو کارروائی ہوئی اور 9/11 کے بعد جو کارروائی کی جانی تھی،
ایک طرف تو انہی لوگوں کو جن کو پہلے انہوں نے بطور ہتھیار کے استعمال کیے رشینز کو آؤٹ کرنے کے لیے, ان کو ڈیفیٹ دینے کے لیے, یہی لوگ پھر ان کے خلاف بھی انہوں نے پھر اپنے فورسز کو استعمال کیے, اور ان دا پروسیس آج نہ صرف یہاں سے پھر اچھی بات نکلی, یہ سیریا بھی پہنچ گئی, عراق بھی پہنچ گئی اور ہر طرف پہنچ گیا, اور پھر وہاں پر فائنلی آج دنیا میں, حالانکہ اسلام تو یہاں پر 1450 سال سے ہے, یہ پچھلے 30-35 سال میں اسلام کو ایک نئی شکل دینے کی کوشش کی گئی, اور مغرب کے سامنے اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ فینیٹکس کا مذہب ہے, یہ قتل کرنے والوں کا مذہب ہے, یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے, اس میں امن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ذبح کرنے والوں کا ایک رخ یہ, اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اسلام میں شراب نوشی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. اور ایک طرف تو یہ حقیقت, اور دوسری طرف یہاں پر انہوں نے کہا کہ چونکہ اس مذہب کو ڈیفینسو پہ انہوں نے ڈالا ہے, تو پھر اس کے مختلف آسپیکٹس کو ٹویٹرز کے ذریعے سے, یہ سائبر کرائمز کے ذریعے سے, سائبر وارفیئر کے ذریعے سے مختلف اس کے اشکال سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمان کا گردن کاٹ رہا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر رہا ہے. بلاسفیمی کے لاز کو بھی الٹا سیدھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی ایک ایسی چیز سامنے آئی ہوئی ہے جہاں پر پورے مسلم امہ کو اور اسلام کو ڈیفینسو پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور انفارچونیٹلی ہم خود یہ ریلائز نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کی نہ صرف ریکوائرمنٹ اس کی ہے کہ ہماری قومی اسمبلی میں اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے, بلکہ مسلم امہ, مسلم سکالرز آل اوور دا ورلڈ, یہ ان کو چاہیے کہ اکٹھے ہو کے سوچیں اور اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ واقعی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سازش ہے, اور اس سازش کے نتیجے کے طور پہ ہمارے مذہب کو بطور ایک ٹیررزم کے سے متعلقہ مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بطور سازش کی جا رہی ہے, اور اس کا ہمیں نقصان کیا ہوگا اور ہم اس کے بارے میں کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے. جی, ہماری قومی اسمبلی میں جہاں ہم ریکمنڈ کریں گے کہ اس کے اوپر بحث ہو, وہاں پر ایون امہ کے پلیٹ فارم پہ بھی اس پہ ایران کے صدر احمدی نژاد نے بھی ایک تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان, افغانستان اور ایران کے علماء کرام بھی اس طرح کے معاملات پہ بیٹھیں. نبیل گبول صاحب, کیا یہ معاملہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس پہ قومی اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ایک عجیب و غریب قسم کی اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ دیکھیں حامد میر, آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کو, میں سمجھتا ہوں جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے, اس کو آپ سامنے لے کر آئے ہیں. افسوس کی بات یہ کہ پارلیمنٹیرینز جو ہے ہمارے اس طرف کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ کرائم ہو رہا ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ فتوے جاری ہو رہے ہیں. بالکل یہ حقیقت ہے کہ غلط فتووں پہ کتنے فتوے, میں ایک ہمارے سنگر جو جنید جمشید کبھی ہوتے تھے, انہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا, اس غریب کو بھی جو ہے اس کے خلاف بھی فتوے جاری ہوئے, بعد میں پھر اس کو آ کے معافی مانگنا پڑا. تو یہ حالات ہیں کہ ہم فتوے کے اوپر جو ہے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. آپ کو پتہ سابق گورنر سلمان تاثیر بھی اسی ایک فتوے کے ذریعے جو ہے ان کو قتل کیا گیا, اسی طریقے سے اور بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے. افسوس کی بات یہ, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اس کو اسمبلی میں اٹھانا چاہیے. میں آپ کو یہ ضرور اپنی طرف سے ایشورنس دیتا ہوں کہ کل انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایڈجرمنٹ موشن داخل کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تینوں ایم این ایز یہاں بیٹھے, بلکہ یہ تو فیڈرل منسٹر ہے, یہ نہیں ایڈجرمنٹ موشن پیش کر سکتے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور سب مل کر جو ہے دوسری جماعتیں اس پہ ایک ایڈجرمنٹ موشن پیش کریں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی سائبر کرائم کی, سائبر کرائم میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی اس کا ایک ادارہ موجود ہے ایف آئی اے کے اندر, لیکن وہ irrelevant ہے, وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے. سائبر کرائم آپ خود بتا رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی جعلی بن چکے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ, اور دوسرے بھی اداروں کے بن چکے ہیں, لیکن یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے صرف میرے حامد میر کے نام پہ 20 سے زیادہ جعلی فیس بک اکاؤنٹ ہیں. آپ کے حالانکہ میرا اپنے نام پہ ایک بھی اپنے نام پہ کتنے ہیں, اور بلکہ ایسے بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں جو جعلی لوگوں کو پیسے دے کر اپنے فالوورز ٹویٹر پہ بڑھاتے ہیں, جو 9 لاکھ کے جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ بن گئے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو پیسے دے کر اپنے فالوورز بڑھاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے ساتھی اینکرز ہیں جو اس طرح کے کرتے کام, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ سائبر کرائم کس لیے آپ نے بنایا گورنمنٹ نے, یہ تو ہمارا کام نہیں, ہم تو ایڈجرمنٹ موشن داخل کر چلے جائیں گے. اب آپ دیکھیں ایڈجرمنٹ موشن بھی ہم پیش کریں گے, اس کا فائدہ کیا. ہمارے منسٹر انٹیریئر آج بڑی مشکل سے آئے, اس پورے سیشن میں میرے خیال میں 2 دفعہ آئے ہوں گے. پرائم منسٹر صاحب جب بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں, جب ہماری ضرورت نہیں پڑتی ہے تو وہ آتے
ہی نہیں ہے اسمبلی کے اندر. تو ہم یہ جو ایڈجرمنٹ موشن ہے یہ پیش تو کریں گے, لیکن اس کے اوپر ایکشن کیا یہ لیں گے؟ آپ کا تو ایف آئی اے میں ایک سیل ہے, اچھی بات ہے کہ ایکٹیویٹ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے کہا کہ میں ایڈجرمنٹ موشن پیش کروں گا, اور پیپلز پارٹی سے بھی اس پہ آپ, میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم کیونکہ ادھر بیٹھے ہیں تو ہم جوائنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے. شازیہ مری صاحبہ, یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک ان چیکڈ قسم کی بہت سی ڈس انفارمیشن چلتی ہے, کریکٹر اسیسینیشن کمپین چلتی ہے, اور میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا, اور آپ کے بارے میں میں نے خاص طور پہ میں نے خود بھی یہ نوٹس کیا ہے, نہ صرف آپ بلکہ بہت سی جو فیمیل پولیٹیشینز ہیں ان کو جیلی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کے بارے میں ابیوسو لینگویج استعمال کی جاتی ہے, آپ کو تھریٹ کیا جاتا ہے, کوئی پوچھنے کسنے والا نہیں. اب میں ایک ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں, لوگ مجھے جانتے ہیں اور میرا نام بھی لوگوں کو پتا ہے, میری شکل بھی جانتے ہیں, لیکن ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی بھی آدمی جعلی طریقے سے کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے کسنے والا نہیں ہے. تو یہ اس پہ آپ کی قومی اسمبلی کیوں نہیں اس کو ٹیک اپ کرتی؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. ٹویٹر اور سوشل میڈیا کی جو ایک ابیوز ہے اس پر بھی میں کامنٹ دوں گی, لیکن جو آپ نے بڑا ایک بنیادی نقطہ اٹھایا ہے, جس سوچ کی آپ نے آج بات کی ہے, پاکستان کو جو ناسور کی طرح ایک سوچ کھا رہی ہے, جس کا تھوڑا بہت ذکر قادر بلوچ صاحب نے ضرور کیا, لیکن ایک بات وہ ان سے رہ گئی کیونکہ تاریخ کا حصہ ہے, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گی. پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی اس جنگ کے دوران جو رشیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہم پر ایک ایسا آمر مسلط تھا جس نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کی, اور جب اس نے مسلمانوں کو مسلمان بنایا تو پھر 62 63 کے اندر جو اضافے ہوئے اس سے پاکستان اس وقت شاید جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہو, لیکن آج ان کو بھی کھا رہی ہے وہ چیز, ان کو بھی یہ ناسور جو ہے وہ آج جو ہے وہ آوازیں دے رہا ہے, للکار رہا ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف شہید بھٹو کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو پاکستان کے سروائیول کا ہے. آج وہی بیج جو اس وقت بویا گیا آپ کو آج کھا رہا ہے, آپ کے بچوں کو آج وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے. اور یہی میں اپنے فاضل رکن میں اسمبلی, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں نبیل گبول صاحب سے میں یہاں پر تھوڑا اختلاف رکھتی ہوں کہ اسمبلی میں بات نہیں ہوئی ہے, اسمبلی میں بات ہوئی ہے. اور میں بلوچ صاحب کو بھی یاد دلا دوں کہ ایک نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی جی, اسی سال کے آغاز میں وہ پالیسی ہمارے سامنے رکھی گئی تھی, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کاؤنٹر نیریٹو بنایا جائے گا. وہ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوگا کہ جو دہشت گرد آپ کو مار رہے ہیں ایک اپنا نیریٹو دے کر, ہم ان کو بتائیں گے کہ پاکستان کا نیریٹو کیا ہے, which was a fair deal. کیا ہوا اس کا پتا چلا؟ آپ نے کبھی اس کے بعد ذکر سنا وہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے؟ کیونکہ میں نے تو جب اس کو اسٹڈی کیا جی تو میں نے بہت ساری ایک لمبی فہرست ریکمنڈیشنز کی بھی دی اور اپریشیٹ بھی کیا کچھ نکات کو, جس میں سے ایک نقطہ کاؤنٹر نیریٹو کی کنسٹرکشن تھا. کچھ نہیں پتا چلا. تو ہم اگر ولنگنس نہیں دکھا رہے, بات تو ہم کر رہے ہیں, بات کی حد تک تو ہم کر رہے ہیں, ہم بات تو کر رہے ہیں, آپ کریں, پبلک کو سمجھائیں نا کاؤنٹر نیریٹو ہے کیا, آپ کیجئے نا, مطلب آپ پارلیمنٹ میں میں خود نہیں سمجھ رہا ہوں کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے, تو ذرا آپ اوپنلی بتائیں نا. دیکھیے وہ تو سمجھنے والے کاؤنٹر نیریٹو وہ جو پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستان میں جہاد کر رہے ہیں, اسلام نافذ کر رہے ہیں, یہی ہم الجھ جاتے ہیں نا, سوال تھا سائبر ہم یہی الجھ جاتے ہیں. آپ کا سوال تھا فتویٰ کا, وہ فتویٰ ہم ڈسکس کبھی ہم نے نہیں کیا. فتویٰ کا ذہن کس نے بنایا نا, فتویٰ دینے کی اتھارٹی کس نے دی, بالکل ٹھیک ہے, فتویٰ دینے کا ماحول کس نے پاکستان میں ڈالا اور یہ روایت کس نے ڈالی, مطلب یہ شیعہ سنی, یہ فقہ, یہ تمام چیزیں یہ کون کب سے شروع ہوئی پاکستان میں؟ رنگ نسل میں ہم بٹ گئے, کس نے ہمیں بانٹا, ہمیں کس نے بانٹا؟ سو یہ وی ہیو ٹو, جب ہمیں اپنے پرابلمز کے حل کی طرف جانا ہے تو مسئلے کی جڑ بھی. چلے اب کل اگر یہ ایڈجرمنٹ موشن پیش کریں گے آپ سپورٹ کریں گی؟ میں کیوں نہیں جی, ہم تو بول رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, اس کی سزا ملی نا سلمان تاثیر کو, شہباز بھٹی کو, اور کتنے ہمارے ساتھیوں کو. ہمارا تو بولنا بند ہو گیا, ہم تو الیکشن کیمپین نہیں کر سکے جو کہ ایک لبرل جماعت کر سکتی تھی. آپ کی یہ باتیں سن کے بہت سے لوگ خوش ہوئے ہوں گے کہ آج کل کے ماحول میں
ایشو بیسڈ پالیٹکس کر رہے ہیں. MQM اور پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے پہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے. آج بھی جو ریزولوشن اسپیشل وہ جو لوگوں کے حوالے سے تھی, پیپل وتھ اسپیشل نیڈز, اس پر بھی متحدہ قومی موومنٹ نے ہمارا ساتھ دیا ہے, اور وہاں پر دیگر پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں بلکہ گورنمنٹ نے بھی اسے اپوز نہیں کیا, تو ایک یونانیمس ریزولوشن آئی. میں آپ سے ٹویٹر, کیونکہ نہیں بنیادی ایشو آپ کا وہی ہے, یہ سوچ جو پنپ رہی ہے پاکستان میں ایک عرصے سے, اس کا خاتمہ کرنا ہے. اب وہ ہمیں مل کے ایک ہی پیج پر آنا پڑے گا. یہ سوچ ہے کہ ففتھ کالمسٹ بن کے, آستین کے سانپ بن کے, اپنا اصلی چہرہ چھپا کے, اپنا اصلی نام چھپا کے, آستین کے سانپ کو نکالنا پڑے گا اور اس آستین کے سانپ کا جو ہے نا قلعہ کما کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ کرنا ہے.